بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید۔ ناول ہے دل کا دروازہ کھلا ہے، جو لکھا ہے نگہت عبداللہ نے۔ قسط نمبر 3 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، تاکہ ہماری آنے والی تمام اقساط، تمام ناولز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ شکریہ۔ اور پھر واقعی اگلے چند دنوں میں بڑی اماں نے غزنوی کی کہیں اور بات طے کر دی۔ اس نے سنا تو کچھ دیر کو اپنی زندگی کی راہوں پر دور تک پھیل جانے والی تاریکی کو شدت سے محسوس کیا۔ اس کے بعد بڑے آرام سے انہیں مبارکباد دینے پہنچ گئی۔ ابھی ابھی اطلاع ملی کہ تیمور بھائی کے ساتھ ساتھ آپ کی ڈولی اٹھنے کا سامان بھی ہو گیا ہے۔ وہ کہہ کر خود ہی ہنسی، پھر ان کے سپاٹ چہرے کو دیکھ کر پوچھنے لگی، کون ہے بیچاری؟ اماں سے پوچھ لو۔ وہ کہہ کر الماری کی طرف بڑھ گئے اور وہ ان کے پیچھے آتی ہوئی بولی، کیوں آپ کو شرم آتی ہے؟ میرا مطلب ہے نام لیتے ہوئے یا نکاح ٹوٹ جانے کا، لیکن ابھی تو نکاح ہوا نہیں۔ اس کی تیزی سے چلتی زبان پر وہ بہت خاموشی سے اسے دیکھنے لگے تھے۔ آخر میں خود ہی سٹ پٹا کر بولی، ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ نکل جاؤ میرے کمرے سے۔ انہوں نے انتہائی غصے سے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ ارے میں تو آپ کو مبارکباد۔ وہ کچھ سننے کو تیار نہیں ہوئے۔ اسے بازو سے پکڑ کر کمرے سے باہر دھکیل کر دروازہ بند کر لیا۔ گھر میں ایک ساتھ 4 شادیاں تھیں اور ادھر اس کے امتحان بھی قریب آ گئے تھے۔ بڑی اماں نے سمیرا کو بلا لیا تھا، لیکن وہ زیادہ بھاگ دوڑ کے کام نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ ماں بننے والی تھی اور ان دنوں ڈاکٹر نے اسے ریسٹ بتایا تھا۔ یوں وہیں گھن چکر بن کر رہ گئی۔ کام سے وہ جی نہیں چراتی تھی، لیکن جو امتحانوں کا ہوا سر پر سوار تھا، اس سے زیادہ پریشان اور بوکھلائی ہوئی تھی، کیونکہ پڑھنے کا بالکل وقت نہیں ملتا تھا۔ خدا خدا کر کے شادی کے ہنگامے تمام ہوئے تو اس نے بھی سکون کا سانس لیا۔ ایک طرف سیما اس گھر سے رخصت ہو کر گئی تھی، باقی ہیرا یہیں تھی، اور ظاہر ہے غزنوی بھی دلہن لے آئے تھے۔ پھر بیاہتا جوڑے تو دعوتوں اور سیر و تفریح میں لگ گئے اور اس نے الگ تھلگ کمرے میں خود کو بند کر لیا۔ پہلے ہی بہت نقصان ہو چکا تھا، اب وہ ایک لمحہ ضائع نہیں کر سکتی تھی، اس لیے یکسوئی سے پڑھنے میں لگ گئی، یہاں تک کہ امتحانوں تک اسے کسی بات کا ہوش نہیں رہا۔ جس روز آخری پیپر دے کر آئی، برآمدے میں ہی کھڑی ہو کر شور مچانے لگی کہ امتحان ختم ہو گئے، سر سے بوجھ اتر گیا۔ وہاں نظر غزنوی کی دلہن افشاں پر پڑی، جو سیڑھیوں کے قریب کھڑی بہت غور سے اسے دیکھ رہی تھی، اور وہ اپنی دھن میں اسے مخاطب کر کے بولی، ارے بھابھی، آج سے میں فارغ ہوں، بہت کمپنی دوں گی آپ کو۔ تمہاری بیٹی کیا کم ہے؟ افشاں نے ٹھہرے ہوئے سپاٹ لہجے میں ایک کہا تو ایک پل تو اسے اپنی جگہ سن کر دیا، پھر چونک کر پھیکی مسکراہٹ سے بولی، سامیہ؟ ہاں سامیہ تو سب کے ساتھ مانوس ہو جاتی ہے، کچھ زیادہ ہی۔ افشاں کہہ کر سیڑھیاں چڑھ گئی اور وہ کتنی دیر اس کے پیچھے نظریں جمائے کھڑی رہی، پھر مرے مرے قدموں سے اپنے کمرے میں آئی تو امی ظہر کی نماز پڑھ رہی تھیں اور سامنے ان کے پلنگ پر بے خبر سو رہی تھی۔ اس نے کندھے سے بیگ اتار کر ایک طرف رکھا اور کپڑے تبدیل کیے بغیر سامنے کے برابر آ کر لیٹ گئی تو اسے اپنے بازو کے حلقے میں لے لیا۔ ایک ماہ میں پتہ نہیں کیا سے کیا ہو گیا تھا اور وہ کتنی بے خبر تھی۔ یہ برسوں پہلے کی بات ہے، جب میں یہاں آئی تھی تو میرے لیے سب کے دلوں میں کتنی وسعتیں تھیں، اور اب وقت بدل گیا ہے۔ وہ سوچتے سوچتے سو گئی۔ شام میں اٹھی تو سامنے اس کے پہلو میں نہیں تھی اور فوری طور پہ اسے خیال بھی نہیں آیا۔ اطمینان سے منہ ہاتھ دھو کر کمرے سے نکلی تو امی نے دیکھتے ہی ٹوکا، کھانا کھائے بغیر سو گئی تھی؟ جاؤ پہلے کھانا کھاؤ۔ ہاں بھوک بھی لگ رہی ہے۔ اس نے وہیں سے کچن کا رخ کیا، سالن گرم کر کے پلیٹ میں نکالا اور جب ہاٹ پاٹ کھولا تو روٹی نہیں تھی۔ کچھ جھنجھلا کر اس نے سالن کی پلیٹ چولہے کے نیچے دھکیل دی، پھر کچن سے نکل کر اوپر چلی آئی۔ بڑی اماں روٹی ہے؟ اس نے باہر سے پکار کر پوچھا اور بڑی اماں نے اندر ہی سے جواب دیا، کچن میں دیکھ لو بیٹا، ہوگی، اور دیکھو فریج میں کباب رکھے ہیں، وہ بھی تل لو۔ نہیں بس مجھے روٹی چاہیے۔ اس نے کچن میں آ کر ہاٹ پاٹ میں سے ایک روٹی نکالی اور یوں ہی ہاتھ میں لیے ہوئے باہر نکلی تو سامنے سے آتے غزنوی نے دیکھتے ہی ٹوک دیا، یہ کیا نیا طریقہ نکالا ہے تم نے؟ کون سا؟ وہ سمجھی نہیں۔ ہاتھ میں روٹی لے کر کھانے کا سب چلتا ہے۔ حالانکہ وہ کھا نہیں رہی تھی، لیکن محض انہیں چڑھانے کی خاطر نوالا توڑ کر منہ میں رکھ لیا اور ڈھٹائی سے ہنسنے لگی تو وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ گئے۔ تبھی ہیرا کی انگلی تھامے سامیہ اس کے کمرے سے نکلی اور غزنوی کو دیکھ کر پاپا پاپا کہتی ان کی طرف چل پڑی۔ وہ بس ایک پل کو سامیہ کی طرف متوجہ ہوئی تھی
کہ ہیرا کے پکارنے پر اس کا دھیان بٹ گیا۔ کیا ہوا؟ ہیرا پوچھ رہی تھی۔ غزنوی بھائی خفا ہو رہے تھے کیا؟ ارے وہ کب خفا نہیں ہوتے۔ خیر چھوڑو، تم سناؤ، سب ٹھیک ٹھاک؟ اور یہ تم خالی روٹی کیوں کھا رہی ہو؟ سالن نہیں ہے کیا؟ شاید بھوک کی وجہ سے یا بے خیالی میں وہ آدھی سے زیادہ روٹی کھا چکی تھی۔ ہیرا نے تعجب سے ٹوکا، تب پیشانی پر ہاتھ مارتی ہوئی بولی، لا حول ولا قوت، سالن تو نیچے گرم کر کے رکھ آئی ہوں، چلو اب تو کھا چکی ہوں۔ میرا مطلب ہے میں چائے بنانے جا رہی ہوں، ساتھ میں کباب بھی تلوں گی۔ تم بیٹھو بڑی اماں کے پاس، میں لے کر آتی ہوں، ہیرا نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا تو ہاتھ میں بچی ہوئی روٹی سے تھما کر بولی، یہ بھی لے جاؤ اور کباب ذرا جلدی تلنا۔ ہیرا اس بات میں سر ہلاتی کچن میں چلی گئی اور وہ بڑی اماں کے پاس آ رہی تھی کہ غزنوی کے کمرے سے آتی افشاں کی آواز سن کر اچانک اسے دوپہر کی بات یاد آ گئی۔ تمہاری بیٹی کیا کم ہے؟ ابھی سے خیال آیا کہ ابھی بھی سامیہ غزنوی کے پیچھے گئی تھی اور فوراً اسے لینے کے ارادے سے آگے بڑھی، لیکن افشاں کی آواز پر اس کے قدم دروازے پر ہی رک گئے۔ یہ بچی اول روز سے ہمارے درمیان کھڑی ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جب اس کی ماں کو اس کی پرواہ نہیں ہے تو آپ کیوں اسے اتنی اہمیت دیتے ہو؟ تم سے کس نے کہا کہ اس کی ماں کو اس کی پرواہ نہیں ہے؟ غزنوی کا انداز دھیما تھا جبکہ افشاں تیز ہو کر بول رہی تھی، کون کہے گا؟ کیا میں خود نہیں دیکھتی؟ نومیہ نے تو اپنی جان چھڑائی ہوئی ہے، اور اسے پرواہ ہو بھی کیوں جب بچی کے لیے ماں اور باپ دونوں کا کردار آپ بخوبی ادا کر رہے ہیں۔ افشاں، غزنوی جانے کیا کہنے جا رہے تھے، لیکن افشاں نے انہیں بولنے ہی نہیں دیا۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں میں، نومیہ جان بوجھ کر اسے آپ کے پیچھے لگائے رکھتی ہے، اپنا وقت تو برا بھلا جو بھی گزار چکی، دوسروں کا ذرا احساس نہیں۔ ڈونٹ بی سلی افشاں، میں ایسے فضول باتیں پسند نہیں کرتا۔ غزنوی بہت ضبط سے بولے، لیکن لہجے میں چھپی تلخی محسوس ہو رہی تھی۔ جواباً افشاں کے لہجے میں طنز سمٹ آیا، تو اور کیا پسند کرتے ہیں آپ، یہ بھی بتا دیجئے، بس خاموش رہو۔ سوری غزنوی، آپ مجھے خاموش نہیں کر سکتے، پتھر کی بے جان مورتی نہیں ہوں جو چپ چاپ دیکھتی رہوں۔ اور اب تو میں آپ سے یہ سوال کروں گی کہ اگر آپ کو اس بچی کا باپ بننے کا اتنا ہی شوق تھا تو بن کیوں نہیں گئے؟ اور غزنوی پتہ نہیں کیا جواب دیتے کہ وہ اس طرف سناٹے میں کھڑی تھی، ایک دم ہوش میں آ کر دروازہ دھکیلتی ہوئی اندر داخل ہو گئی، اور ابھی کچھ کہنا چاہتی تھی کہ افشاں نے فوراً ٹوک دیا، یہ کون سا طریقہ ہے اندر آنے کا؟ دستک دے کر آیا کرو۔ اس کی ساری تیزی دھری کی دھری رہ گئی، نہ صرف سٹپٹائی بلکہ خجل ہو کر بولی، سوری، میں سامیہ کو دیکھنے آئی تھی، دیکھ لو، اپنے پاپا کی گود میں بہت خوش ہے۔ افشاں کا طنز اس کے دل میں ترازو ہو گیا، چپ چاپ سامیہ کو اٹھا کر کمرے سے نکل کر آئی تو ہیرا چائے کی ٹرے تھامے آ رہی تھی۔ وہ اس کا بلکہ اس وقت کسی کا بھی سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ مجبوراً ہیرا کی طرف سے رخ موڑ کر اس کے آگے آگے چلنے لگی۔ پھر بڑی اماں کے پاس بیٹھ کر چائے پیتے ہوئے وہ ذہنی طور پر وہاں موجود نہیں تھی۔ ایک دو بار ہیرا نے ٹوکا اور وہ بس ہوں ہاں کر کے رہ گئی۔ یہ برسوں پہلے کی بات ہے، جب میں یہاں آئی تھی۔ رات میں وہ منتشر ذہن کے ساتھ جانے کیا کیا سوچنے لگی اور کسی ایک سوچ پر اس کی گرفت نہیں ہو سکی۔ وہ سب کچھ اپنے ساتھ بہا لے گیا، محبتیں، رواداریاں، خلوص۔ میں تمہیں اس وقت سے آگاہ کر رہا ہوں، جب اپنے اپنے بچوں میں مصروف ہو جائیں گے، سامیہ کو باپ کی ضرورت ہے اور تمہیں صاحبان کی۔ وہ ایک ایک سوچ پر سر جھٹکتی گئی، پھر اس کا اضطراب کم نہیں ہوا۔ کتنی دیر تک افشاں کے خلاف اس کے اندر لاوا پکتا رہا، دل چاہا اپنی بچی سے بغض رکھنے پر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ اپنا وقت تو برا بھلا جو بھی گزار چکی، دوسروں کا ذرا احساس نہیں، مہان افشاں کی بات نے اس کی ساری سوچوں کو سمیٹ لیا تو بس کچھ دیر کو وہ تل ملائی، اس کے بعد فراغ دلی سے اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے سوچ رہی تھی، ٹھیک تو ہے، مجھے خیال کرنا چاہیے، افشاں کے اپنے خواب ہوں گے، اپنا انداز ہوگا، جبکہ غزنوی آفس سے آتے ہی سامیہ کو لیے ہوئے اوپر جاتے ہیں، اور سامیہ بچی صحیح پھر بھی، اور تب اس کی سمجھ میں آیا کہ امی نے ہمیشہ اسے اپنی آغوش میں کیوں چھپائے رکھا، اسے کبھی بڑے ابا اور چھوٹے ابا کے پیچھے لپک کر کیوں نہیں جانے دیا، یہاں تک کہ جب انہیں اپنے مرنے کا وہم ہوا تو یہ تو نہیں تھا کہ انہیں کسی پر بھروسہ نہیں تھا، بلکہ ان محبتوں اور شفقتوں کو قائم رکھنا چاہتی تھی۔ یہ نہ ہو کہ ان کے بعد بڑے ابا، چھوٹے ابا، یتیم بھتیجی پر
کچھ وقت کو ہی صحیح کچھ زیادہ عنایتیں کر بیٹھیں اور یہ بات بڑی اماں اور چھوٹی اماں کو ناگوار گزرے، اسی لیے اسے اس کے گھر کا کر دیا تھا۔ بظاہر سیدھی سادھی امی وہ انہیں سمجھنے میں کتنی غلطی کر گئی تھی۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ زمانہ نہیں بدلا، نہ ہی وقت اپنے ساتھ محبتیں اور رواداریاں بہا لے گیا ہے، البتہ محبتوں کو سمجھنے، برتنے اور سنبھال کر رکھنے کا ڈھنگ نہیں رہا۔ اگلے روز غزنوی کے آفس سے لوٹنے سے پہلے ہی وہ کچھ چھوٹی موٹی چیزیں خریدنے کے بہانے سامیہ کو لے کر قریبی مارکیٹ چلی گئی۔ ایک دم سے بچی کو الگ کرنا آسان نہیں تھا، نہ ہی مناسب، یوں بھی وہ اس سے زیادہ گھر کی باقی افراد سے مانوس تھی۔ وہ تو اب تک اس کے لیے ظالم ماں بنی ہوئی تھی اور ظاہر ہے اب دھیرے دھیرے ہی سے اپنی طرف راغب کیا جا سکتا تھا۔ یہ بھی اچھا ہوا کہ امتحانوں کے بعد کچھ وقت کے پاس فراغت کا تھا، اس وقت سے وہ فائدہ اٹھا سکتی تھی۔ بہرحال کسی پر اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا اور بالکل غیر محسوس طریقے سے سامیہ کو اپنے ساتھ لگائے رکھتی، خصوصاً صبح اور شام کے اوقات میں۔ اس کے لیے وہ ابتدائی اردو اور انگریزی کے قاعدے خرید لائی تھی۔ اس کا ارادہ اسی سال اسے مونٹیسوری میں داخل کرانے کا تھا اور اس وقت اس کے سامنے رنگین قاعدہ کھولے اسے تصویروں سے بہلا رہی تھی کہ غزنوی نے برآمدے سے ہی پکارا، سامیہ، پاپا۔ سامیہ قاعدہ چھوڑ کر اسے یوں دیکھنے لگی جیسے پوچھ رہی ہو، یہ پاپا کی آواز ہے؟ اس کا معصوم چہرہ کھل اٹھا تھا۔ نہیں، تم یہ دیکھو، دیکھو یہ کیا ہے؟ وہ اس کا دھیان بٹانے لگی لیکن بچی مچل گئی۔ تبھی غزنوی پکارتے ہوئے وہیں آ گئے تو بلا ارادہ ہی سامیہ کے سامنے دیوار بن کر کھڑی ہو گئی۔ وہ فوراً سمجھے نہیں اور ادھر ادھر دیکھ کر پوچھنے لگے، سامیہ کہاں ہے؟ کیوں؟ وہ تنک کر بولی، جس پر وہ بس ایک پل کو ٹھٹکے کیونکہ فوراً ہی بعد سامیہ نے اس کے پیچھے سے سر نکال کر اس کی توجہ کھینچ لی۔ پاپا میں یہاں۔ ارے انہوں نے اس کی طرف بازو پھیلا دیے تو سامیہ بھاگ کر اس کے بازو میں سما گئی۔ وہ ہونٹ بھیج کر انہیں دیکھتی رہی اور جیسے ہی وہ سامیہ کو لے کر جانے لگے وہ فوراً پکار کر بولی، نہیں غزنوی، اسے یہیں چھوڑ دیں۔ کیوں؟ ان کی سوالیہ نظروں سے وہ جذبز ہو کر بولی، یہ اس کے پڑھنے کا وقت ہے۔ اچھا؟ وہ بے ساختہ ہنس کر بولے، پہلے تم تو پڑھ لو۔ میں مذاق نہیں کر رہی، میں بھی مذاق نہیں کر رہا۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو کر اس کی طرف پلٹے، پھر چند قدم آگے آ کر پوچھنے لگے، تم چاہتی کیا ہو؟ سب کچھ تو تمہاری مرضی کے مطابق ہو گیا، پھر اب تمہیں کس بات کا خدشہ ہے؟ جانے دیں، میں سچ کہوں گی اور آپ؟ نہیں، تم کہو۔ وہ فوراً ٹوک کر بولے تو وہ کچھ دیر تک انہیں دیکھتی رہی، پھر نظر چراتی ہوئی بولی، دیکھیں غزنوی، مجھے اس گھر میں رہنا ہے، اس کے علاوہ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں، یہ آپ بھی جانتے ہیں، پھر میرے لیے مشکلات کیوں کھڑی کر رہے ہیں؟ میں نہیں چاہتی کہ سامیہ آپ کی ازواجی زندگی میں اثر انداز ہو، اور آپ سے بھی میں درخواست کروں گی کہ میری بچی کو وجہ تنازع مت بنائیں۔ میرے لیے زندگی کے راستے تنگ ہو جائیں گے۔ کہاں جاؤں گی میں؟ اس کے باپ کے گھر سے میرا کوئی ناتا نہیں، ورنہ امی کی طرح میں بھی اس کی انگلی تھام کر۔ اس کی آواز بھرا گئی تو جلدی سے ان کی طرف سے رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی، جبکہ ان کا وجود گہری خاموشیوں کی زد میں آ گیا تھا۔ کتنی دیر وہ بولنے کے قابل نہ ہو سکے۔ افشاں نے کچھ کہا تم سے؟ نہیں، وہ پلکوں تک آئی نمی انگلیوں میں سمیٹتی ہوئی بولی، ابھی تک تو کچھ نہیں کہا، لیکن کہہ سکتی ہے اور یہ اس کا حق ہے جو کہ آپ کو تسلیم کرنا چاہیے۔ میں اس کے سارے حقوق تسلیم کرتا ہوں، لیکن میری ذات پر ایک صرف وہی حق نہیں رکھتی۔ وہ کہہ کر جانے لگے کہ وہ بھاگ کر ان کے سامنے آ گئی۔ سامیہ کو مجھے دے دیں، بلا کر دیکھو اگر تمہارے پاس آ گئی تو۔ وہ ایک دم ہونٹ بھیج گئے تو سامیہ جو اس کی طرف سے منہ موڑ کر اس کے گلے کا ہار بن گئی تھی، خود پر جبر کر کے انہوں نے اسے الگ کر کے اس کی گود میں ڈال دیا، پھر جاتے جاتے بولے، اسی وقت سے میں تمہیں آگاہ کرتا تھا پر تم نہیں سمجھی، اور وہ کیسے کہہ دیتی کہ انہیں آگاہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ تو خود سب سمجھتی تھی۔ اگر اسے ضرورت مند کہنے کے بجائے اپنا کوئی تعلق ظاہر کرتے تب تو اس وقت پر اپنی گرفت مضبوط کرتی۔ اب تو کوئی ملال نہیں تھا، بلکہ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ وہ کتنے آرام سے سرخ رو ہو گئے تھے۔ پھر کتنے بہت سارے دن گزر گئے۔ اس نے اپنے رزلٹ سے پہلے ہی سامیہ کو مونٹیسوری میں داخل کرا دیا۔ امی منع کرتی رہ گئیں لیکن اس نے ایک نہیں سنی، یوں بھی اس پر من مانی کی چھاپ لگ چکی تھی۔ رزلٹ کے بعد اس نے کالج جانا شروع کیا تو صبح اپنے ساتھ سامیہ کو لے کر نکلتی، البتہ واپسی میں اسے دیر ہو جاتی تھی، اس لیے سامیہ کو لانے کی ذمہ داری امی کی تھی۔
پھر جب وہ آتی تو اسے اپنے ساتھ لے کر سوتی اور شام کا سارا وقت اس کے ساتھ کھیلنے اور پڑھنے پڑھانے میں گزارتی۔ سامیہ بچی تھی، اس کی غیر معمولی توجہ اور محبت سے بہت جلدی بہل گئی، یعنی اب وہ غزنوی کو دیکھ کر اس کی طرف لپکتی نہیں تھی، جبکہ غزنوی کو خود پر جبر کرنا پڑ رہا تھا۔ اس کی مجبوری سمجھتے ہوئے سامیہ کو نظر انداز کرنے پر مجبور تھے، لیکن کسی کسی وقت بالکل بے اختیار ہو جاتے۔ اس وقت بھائی جاتے ہوئے انہیں برآمدے میں کھیلتی نظر آئی تو اسے ساتھ لے کر باہر نکل گئے۔ چھٹی کا دن تھا، وہ اسی طرح آنگن میں کپڑے پھیلاتے ہوئے اپنے ہی خیال میں تھی کہ اس نے دیکھا ضرور کہ غزنوی سامیہ کو لے کر جا رہے ہیں، لیکن ٹوکا نہیں۔ یوں بھی اب اس کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اس نے بہت جلدی سامیہ کو کنٹرول کر لیا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ افشاں ابھی بھی طاق میں رہتی ہے کہ اول روز اپنے اور غزنوی کے درمیان جس بچی کو اس نے ناگواری سے محسوس کیا تھا وہ اس کے وجود سے متنفر تھی۔ وہ کپڑے پھیلانے کے بعد برآمدے میں آ کر بیٹھ گئی۔ امی کچن میں مصروف تھیں۔ اس نے سوچا نہانے سے پہلے روٹی پکا کر رکھ دے، اور ابھی اٹھنے کا ارادہ کر رہی تھی کہ افشاں آ گئی اور اس کے قریب آتے ہی پوچھنے لگی، غزنوی کہاں ہے جی؟ واقعی حیران ہوئی، پھر فوراً سنبھل کر مسکراتی ہوئی بولی، کمال ہے، آپ کے میاں ہیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ وہ صرف میرے میاں نہیں ہیں، یہاں اور بہت لوگ ان پر حق رکھتے ہیں۔ وہ افشاں کے طنز سے جتانے پر بری طرح تپ گئی، لیکن ابھی تک وہ براہ راست اس سے الجھی نہیں تھی اور نہ آئندہ کبھی الجھنا چاہتی تھی۔ ابھی بھی خود کو بولنے سے باز رکھا تو افشاں پھر پہلے سوال پر آ گئی، تم نے بتایا نہیں غزنوی کہاں گئے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم، ابھی کچھ دیر پہلے میں نے انہیں یہاں سے جاتے ہوئے ضرور دیکھا ہے، لیکن کہاں کا نہیں پتا۔ وہ اکتا کر بولی، کیوں؟ اپنی بچی کو ان کے ساتھ کرتے ہوئے تم نے پوچھا نہیں کہ وہ اسے کہاں لے جا رہے ہیں؟ وہ اس الزام پر تلملا گئی۔ اول تو میں نے سامیہ کو ان کے ساتھ نہیں بھیجا، اور اگر بھیجتی تب بھی یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ کہاں لے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے تمہیں اس سے کیا غرض؟ تم تو چاہتی ہو کسی بھی طرح غزنوی بس تم ماں بیٹی کے ساتھ لگے رہیں۔ افشاں انتہائی نچلی سطح پر آ کر بول رہی تھی۔ وہ ایک دم سناٹے میں آ گئی، تبھی غزنوی کی آمد ہوئی۔ سامیہ ان کی انگلی تھام کر چل رہی تھی، قریب آتے ہی انہیں چھوڑ کر اس کی گود میں لپٹ سر رکھ کر لیٹ گئی تو صورتحال سے بے خبر غزنوی ہنس کر بولے، واہ نومیہ، تم نے تو کمال کر دیا، یعنی اب میں تمہیں چیلنج نہیں کر سکتا کہ سامیہ کو بلا کر دیکھو۔ اس کے وجود میں کوئی حرکت نہیں ہوئی اور افشاں بول پڑی، کہاں چلے گئے تھے؟ پتہ بھی تھا امی کے گھر جانا ہے۔ افشاں کی تیز آواز پر بھی وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، کیونکہ نومیہ کے گمسم انداز پر وہ ٹھٹک گئے تھے اور بے اختیار اس کے سامنے پنجوں پر بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگے، کیا ہوا نومیہ، تم ٹھیک تو ہو؟ اس نے ذرا سی پلکیں جھپکیں تو انہیں اپنے سامنے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ کیا بات ہے؟ اس کی پیشانی پر اس کی تشویش کوئی ایسی بات نہیں تھی جیسے کوئی رنگ دیا جاتا۔ پھر انہوں نے سوالیہ نظر سے افشاں کو دیکھا تو چیخ کر بولی، پہلے بیٹی اب ماں، کیا مطلب؟ وہ اٹھ کھڑے ہوئے، ان کا تو کام ہی یہی ہے۔ اچھی بھلی تھی آپ کو دیکھ کر، بس افشاں بھابھی، وہ ایک دم چیخ پڑی، بڑی بھاوت سمجھ کر میں آپ کا بہت لحاظ کرتی ہوں نومیہ۔ غزنوی نے ٹوکا تو ان پر چلائی، سمجھا دیں اسے اپنی گھٹیا سوچوں کو اپنے ہی تک محدود رکھے۔ اس کے چلانے پر امی گھبرا کر کچن سے اور چھوٹی اماں اپنے کمرے سے نکل کر آئیں تو انہیں دیکھ کر سامیہ کو گھسیٹتی ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اتنا لحاظ بھی اس نے کیوں کیا تھا کہ بات بڑھانا نہیں چاہتی تھی، لیکن بات بڑھ گئی تھی۔ رات میں امی کی زبانی سے معلوم ہوا کہ اس وقت افشاں غزنوی کے ساتھ اپنے میکے گئی تھی، لیکن واپس یہاں آنے سے اس نے انکار کر دیا ہے، یعنی الگ گھر چاہتی ہے۔ اس کے بعد امی اس پر بگڑنے لگیں، اس نے کیوں ہنگامہ کھڑا کیا، اسے بھی غصہ آ گیا۔ پہل اس کی طرف سے ہوئی ہے، بلکہ وہ اول روز سے مجھ سے اور سامیہ سے خار کھاتی ہے۔ میرا حوصلہ ہے جو میں اتنے دن برداشت کرتی رہی، برداشت تو تمہیں کرنا ہے۔ امی نے سمجھانا چاہا، کیوں؟ اس کے باپ کا کھاتی ہوں کیا؟ ہرگز نہیں، میں کوئی غلط بات برداشت نہیں کروں گی۔ امی سمجھ گئیں اس وقت ان کی کوئی بات نہیں سنے گی، اس لیے خاموشی اختیار کر لی، لیکن اندر ہی اندر پریشان ہو گئی تھی۔ حالانکہ جانتی تھی کہ قصور اس کا نہیں ہے، پھر بھی انجانے خدشوں کو دبا نہیں سکیں۔ اگلے روز بڑے ابا نے اسے بلا بھیجا اور اس کے پوچھنے پر اس نے اول روز سے افشاں کا رویہ، اس کے اندیشے اور طنز ایک ایک بات کہہ سنائی۔ آخر میں کہنے لگی، میں اس سے زیادہ تہمتیں برداشت نہیں کر سکتی بڑے ابا، اور خصوصاً مجھے نشانہ اس لیے بنایا گیا کہ میں اکیلی ہوں، ورنہ غزنوی کا رویہ تو سب کے ساتھ ایک سا ہے۔ ہیرا سیما
میں لیکن ہیرا اور سیما کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، تمہیں بھی کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بڑے ابا اس کا مطلب سمجھ کر بولے، جس حساب سے تم اپنے آپ کو اکیلا کہہ رہی ہو وہ ٹھیک ہے، لیکن بیٹا ابھی میں زندہ ہوں۔ بڑے ابا اس کی آنکھیں یکلخت جل تھل ہو گئیں، بے اختیار آگے بڑھ کر بڑے ابا کے ہاتھ تھام کر آنکھوں سے لگا لیے۔ مجھے انصاف نہیں چاہنے والے ابا، بڑے ابا انصاف کریں گے تو غزنوی کا بہت نقصان ہوگا، ان کا گھر سلامت نہیں رہے گا۔ بڑے ابا نے آہستہ سے اس کا سر تھپکا، پھر وہیں سے اونچی آواز میں غزنوی کو پکارا تو جلدی سے اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ پھر اسے اپنے پیچھے غزنوی کی آواز سنائی دی، جی ابو افشاں کو لینے گئے تھے؟ بڑے ابا نے ان سے پوچھا اور ان کا مختصر جواب آیا، جی۔ کیوں نہیں آئی؟ کیا کہتی ہے؟ یہاں نہیں آنا چاہتی؟ غزنوی کا انداز مجرمانہ سا تھا۔ ٹھیک ہے، تم اپنے لیے الگ گھر کا انتظام کرو اور اسے وہیں لے جاؤ۔ بڑے ابا نے پل بھر میں فیصلہ کر دیا۔ اس کے بعد غزنوی کا کوئی احتجاج نہیں سنا۔ غزنوی نے بجائے یہیں کہیں گھر لینے کے اپنا ٹرانسفر لاہور کروا لیا اور افشاں کو لے کر چلے گئے۔ غالباً انہوں نے دور اندیشی سے کام لیا تھا اور شاید یہ ان کا دانشمندانہ اقدام تھا، پھر بھی انہوں نے کسی پر ظاہر نہیں کیا، بلکہ یوں جیسے اچانک ٹرانسفر ہو گیا ہو، اور پتہ نہیں یہ ان دونوں کے مابین کیا ناتا تھا کہ آپس میں لاکھ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ لیں، الزام دے لیں، لیکن جہاں معاملہ بھری عدالت میں پہنچتا وہ ان پر بات آنے دیتی نہ وہ اس پر، اور شاید اس لیے دونوں اپنے اپنے مقام پر جمے ہوئے تھے۔ بہرحال غزنوی کے جانے سے بہت فرق پڑا تھا، یعنی گھر ایک دم خالی خالی لگنے لگا تھا اور کسی کسی وقت اسے یہ خالی پن اپنے اندر محسوس ہوتا۔ غزنوی نے کہا تھا، جب سب کچھ تو تمہاری مرضی سے ہو گیا۔ اب وہ بیٹھی سوچ رہی تھی کہ کیا سچ مچ وہ یہی چاہتی تھی؟ نہیں، اس نے ایسا کبھی نہیں چاہا تھا۔ اس وقت سے جب غزنوی نے اسے شادی کا اعلان کیا تھا وہ اپنی مرضی کے خلاف چل رہی تھی۔ سب یہی سمجھتے تھے کہ وہ اپنی شادی میں ناکامی سے خوف زدہ ہے، اصل المیہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ پھر بہت سارا وقت گزر گیا۔ ہیرا کے آنگن میں پہلا پھول بیٹی کی صورت میں کھلا تو بڑی اماں کو غزنوی کے سونے آنگن کا کچھ زیادہ ہی احساس ہونے لگا۔ انہیں لاہور گئے ہوئے 1 سال ہو گیا تھا۔ مہینے میں 1-2 بار بڑی اماں سے فون پر بات کر لیتے تھے اور آنے کا وعدہ بھی، لیکن آتے نہیں تھے۔ حالانکہ لاہور کوئی اتنی دور بھی نہیں تھا، چاہتے تو کسی بھی ویکینڈ پر آ سکتے تھے، یعنی اگر کام زیادہ اور چھٹی نہ ملنے کا مسئلہ تھا تو، لیکن وہ پتہ نہیں کیا سوچے ہوئے تھے۔ عید پر بھی نہیں آئے، البتہ افشاں کو بھیج دیا جو کہ سارا وقت تو اپنے میکے میں ہی رہی، بس جاتے سمے کچھ دیر کو ملنے چلی آئی تھی۔ اور جب غزنوی کا فون آنے پر بڑی اماں نے ان سے شکایت کی تو بس اس قدر بولے تھے، اپنی مرضی کی مالک ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ اور اسے افسوس ہوتا تھا کہ غزنوی کے ساتھ اچھا نہیں ہوا۔ اپنے طور پر تو بڑی اماں نے اس کے لیے اچھی لڑکی تلاش کی تھی، جیسے اس کے لیے بڑے ابا نے اچھا لڑکا، اچھا گھر، یعنی اپنا پورا اطمینان کر لیا تھا۔ لیکن سب قسمت کی بات ہے، اور شاید کاتب تقدیر نے دونوں کے مقدر ایک ہی وقت میں رقم کیے تھے۔ وہ سوچتی تو اسے دکھ ہوتا اور افشاں پر افسوس، اور کہیں کہیں اس کے اندر مجرمانہ سا احساس جاگتا، خصوصاً اس وقت جب بڑی اماں غزنوی کی دوری کو محسوس کرتے ہوئے بے اختیار کہہ جاتی، کیا ہی اچھا ہوتا جو اپنی نومیہ شادی کے لیے ہاں کر حامی بھر لیتی۔ اس وقت امی سے بھی یہی کہہ رہی تھی۔ وہ چپ چاپ سامیہ کو لے کر اوپر چلی آئی۔ ہیرا اپنی بچی میں مصروف تھی اور سامیہ کو چھوٹی سی گڑیا بہت اچھی لگتی تھی۔ فوراً ہیرا کے بیڈ پر چڑھ گئی اور بچی کو اپنی گود میں لینے کی ضد کرنے لگی۔ چندا ابھی تو تم خود اتنی سی ہو۔ ہیرا نے بہت احتیاط سے بچی کو سامیہ کی گود میں ڈالا، پھر سے پوچھنے لگی، بڑی اماں نیچے ہیں کیا؟ ہاں، میں آئی تو امی کے پاس بیٹھی تھی۔ اس کے دھیان سامیہ کی طرف تھا کہ کہیں وہ زیادہ پیار آنے پر بچی کو نوچ نہ لے، اس لیے ہیرا کی بات کا جواب سرسری انداز میں دیا۔ ماما گڑیا بولتی ہے؟ سامیہ اس سے پوچھنے لگی۔ نہیں، ابھی صرف روتی ہے۔ میں تو نہیں روتی۔ سامیہ نے معصومیت سے اپنی تعریف کی تو ہیرا پیار سے اس کا گال چھو کر بولی، آپ تو اچھی بچی ہو، گڑیا بھی اچھی ہے نا ماما؟ ہاں بیٹا، لاؤ اب مجھے دے دو۔ اسے بس یہی دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کہیں سامیہ اسے لڑکا نہ دے۔ زبردستی اس کی گود سے اٹھا لیا۔ اسے بھوک بھی لگی ہوگی، میں اس کی فیڈر بنا لاؤں۔ ہیرا گڑیا کی طرف سے اطمینان سے ہو کر اٹھ گئی، پھر جاتے جاتے پوچھنے لگی، چائے پیو گی؟
اس نے منع کر دیا۔ پھر کچھ دیر بعد جب ہیرا بچی کو دودھ پلانے میں مصروف تھی، ان کی بیل پر اسے اٹھنا پڑا فون کی بیل پر اسے اٹھنا پڑا۔ دوسری طرف غزنوی تھے۔ اس کے ہیلو کہنے پر ہی پہچان کر بولے، نومیا کیسی ہو؟ بالکل ٹھیک ہوں۔ اس نے بھی اس قدر کہا تھا کہ وہ بول پڑے، اور یقیناً میری خیریت تم کو نیک مطلوب ہوگی، لیکن تمہارے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ ظاہر ہے میرے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ پھر پوچھنے لگی، بڑی اماں کو بلاؤں؟ کیوں، تم بات نہیں کرنا چاہتی؟ یہ میں نے کب کہا؟ سامیہ کیسی ہے؟ وہ انسنی کر کے بات بڑھا گئے۔ ٹھیک ہے، اور تم، میرا مطلب ہے، کیا کر رہی ہو آج کل؟ کس قدر رسمی گفتگو تھی، جیسے بولنے میں احتیاط برتی جا رہی ہو۔ BA کا امتحان دیا ہے، رزلٹ کا انتظار کر رہی ہوں۔ اس کے بعد اگر بڑے ابا نے اجازت دی تو جاب کروں گی۔ اپنے تئیں اس نے تفصیل سے جواب دے کر مزید سوال کی گنجائش نہیں چھوڑی، لیکن سوال موجود تھا۔ جاب کیوں؟ کچھ نہ کرنے سے کچھ کرنا بہتر ہے۔ یہ تو ہے، لیکن میں نے تو کچھ اور سنا ہے، انہوں نے تائید کرتے ہوئے کہا تو اس نے حیران ہو کر فوراً پوچھا، میرے بارے میں؟ انداز سوچتا ہوا تھا، کیا سنا ہے؟ تم کوئی سوال مت کرنا، صرف تصدیق یا تردید کرنا۔ کیا تمہاری شادی ہو رہی ہے؟ وہ حیران تھی، اس سوال پر مزید حیران ہوئی، اور پوچھنا چاہتی تھی کہ ان سے کس نے کہا، لیکن وہ پہلے ہی منع کر چکے تھے، اس لیے اپنے آپ سوچنے لگی۔ قدرے توقع سے انہیں ٹوکنا پڑا، تم نے جواب نہیں دیا، آپ کیا سننا چاہتے ہیں؟ اپنی سوچوں سے نکل کر اس کا سارا دھیان ان کی طرف منتقل ہو گیا۔ ہاں، میں تمہارے منہ سے ہاں سننا چاہتا ہوں، انہوں نے جانے کس بنا پر کہا۔ وہ اپنے آپ نتیجہ اخذ کر کے بولی، اس کا مطلب ہے افشاں کو ابھی بھی میری طرف سے خطرہ ہے، تو تم کیوں اس کے لیے خطرہ بنی رہنا چاہتی ہو؟ وہ بری طرح سلگ کر بولے، میں کسی کے لیے خطرہ نہیں ہوں، سمجھے آپ؟ وہ ان سے زیادہ سلگ کر چیخ پڑی، شٹ اپ نومیا، پہلے الٹا سیدھا بولتی ہو، پھر چلاتی ہو۔ کیا میں نے تم سے کہا کہ افشاں کو تم سے کوئی خطرہ ہے؟ پھر آپ کو میری شادی سے کیا دلچسپی ہے؟ میری طرف سے جہنم میں جاؤ۔ انہوں نے فون پٹک دیا تو وہ بے حد دل ملا کر اس نے بھی تقریر کی، اور پیر پٹکتے ہوئے ہیرا کے پاس آئی تو اس کے سرخ چہرے کو دیکھ کر بولی، غزنوی بھائی کا فون تھا؟ تمہیں کیسے پتا؟ اس کا بقیہ غصہ ہیرا پر اترا تھا۔ تمہارا چہرہ بتا رہا ہے، انہی کی باتوں پر تم ایسے دل ملاتی ہو۔ ویسے انہوں نے کیا کہا ہے؟ ہیرا نے کچھ ڈرتے ڈرتے پوچھا تو چیخ کر بولی، جہنم میں جاؤ۔ ہیں، میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ تم نے، وہ مجھ سے کہہ رہے تھے، بڑے آئے کہیں کے۔ وہ بڑبڑانے لگی، وہاں بیٹھ کر بھی چین نہیں ہے۔ میری شادی پتہ نہیں انہیں کیا تکلیف ہے، جیسے ان کے سر پر بوجھ بنی بیٹھی ہوں۔ پھر ایک دم ہیرا کو دیکھ کر پوچھنے لگی، ان سے کس نے کہا کہ میری شادی ہو رہی ہے؟ پاگل ہو تم، وہ ایسے ہی تم سے اٹھوانا چاہ رہے ہوں گے کہ آیا تم نے شادی نہ کرنے کی قسم توڑی کہ نہیں؟ خلاف توقع ہیرا کی بات فوراً اس کی سمجھ میں آ گئی اور یقین بھی کر لیا۔ ہاں، یہی بات ہوگی، بالکل یہی بات۔ اور اب کم از کم مجھے تو بتا دو کہ تمہارے ارادے کیا ہیں۔ بس تم نہ میرا دماغ خراب کرو، وہ ٹوکتی ہوئی بولی، اور ہیرا کو لے کر نیچے چلی آئی۔